نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی سورہ کہف کے اندر آیت 83 سے لے کر 99 تک ذکر آتا ہے ایک عظیم بادشاہ، ایک عظیم فاتح کا، جس کو قرآن کریم ذوالقرنین کے نام سے بیان فرماتا ہے، اور انہی کی فتوحات کے سلسلے کے اندر جو کہ پہلے مغرب اور پھر مشرق میں ہوئیں، اور اس کے بعد ان کا ایک تیسرا سفر ہوا، جس کو اگرچہ قرآن تو بیان نہیں فرماتا وہ کس علاقے کے اندر ہے، لیکن کچھ احادیث سے اور محققین کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شمال کی جانب ہوا، اور اس شمال کے سفر کے اندر ہی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں ان کی ملاقات ایک عجیب قسم کے لوگوں سے ہوئی جو نہایت ہی مظلوم قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے ایک غم کو ان کے آگے بیان کیا کہ ہمارے اوپر ایک قوم جو ہے آ کر ظلم کرتی ہے، اور اس قوم کا نام جو ہے وہ یاجوج اور ماجوج ہے۔ تو ذوالقرنین نے اس یاجوج اور ماجوج کے مقابلے میں اس مظلوم قوم کی مدد کی، اور وہاں ایک مضبوط دیوار اللہ کے حکم سے بنا دی۔ اب یہ یاجوج اور ماجوج کون ہے، تو اس کے بارے میں کچھ تحقیق جو ہے وہ آج کرنے کا ارادہ ہے۔ یاجوج اور ماجوج، کچھ ان کے بارے میں روایات جو ہیں وہ بالکل ہی غلط ہیں، اور کچھ روایات جو ہیں وہ حقیقت سے قریب لگتی ہیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ ان کے بارے میں کوئی عین روایت موجود نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ پہلے جو غلط روایات کو رفع کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ جو غلط روایات ہیں انہیں لوگ جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ نہیں بتاتے کہ یہ روایات غلط ہیں، اور محققین اور مورخین اس کو غلط ثابت کر چکے ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق تو یہ عجیب الخلقت مخلوق جو ہے، یہ اس کا تعلق بنی نوع انسان سے نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جس کے چھوٹے چھوٹے قد ہیں، اور اس کے دو بڑے بڑے کان ہیں، اور ایک کان تو اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کو اپنا بچھونا بنا لیتے ہیں، اور دوسرا کان جو ہے اس کو اپنی اوڑھنی بنا لیتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے کانوں والی چھوٹے قد کی کوئی مخلوق ہے، اور یہ روایت جو ہے صریحا بالکل غلط ہے، اور اس کے اندر کوئی تحقیق شامل نہیں ہے۔ دوسری روایت کہ یہ کوئی مخلوق نہیں، بلکہ یہ بھی ایک انسانوں کی طرح ہی ایک مخلوق ہے، لیکن مکمل انسان بھی نہیں۔ اب انسان کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے نطفے سے تو ہے، لیکن بی بی حوا علیہ السلام کے بطن سے نہیں ہے، اور یہ جو نطفہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، یہ مٹی میں شامل ہو گیا، اور اس سے یہ مخلوق جو ہے وہ تخلیق میں آ گئی، اور یہ مخلوق جو ہے یہ عجیب الخلقت مخلوق ہے، اور انسانی جو وضاحت ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ روایت بھی صراحتاً غلط ہے، کیونکہ جتنی بھی مخلوق تھی حضرت نوح علیہ السلام کے جو طوفان آیا تھا اس کے بعد زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، اور صرف بچے ان میں وہی لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ تو جو صحیح بات یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد یافس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بالکل انسانوں کی طرح ہیں۔ ہاں، یہ کچھ قبائل تھے جو بہت ہی جنگجو اور ظالم قسم کے تھے، اور ان کا کام صرف لوٹ کھسوٹ اور لوگوں کو نقصان پہنچانا ہی تھا، اور یہ تہذیب اور تمدن سے بہت دور ہے۔ اور پھر جتنی قومیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آباد ہوتی چلی گئیں اور تہذیب کے دائرے میں آتی چلی گئیں، تو یہ لوگ جو ہیں تہذیب سے اتنا ہی دور رہے، اور مہذب قوموں کے اندر انہوں نے لوٹ کھسوٹ کا بازار جو ہے وہ جاری رکھا۔ اب یہ لوگ کہاں بستے ہیں، یہ کون ہیں، اس کے بارے میں بھی کوئی بہت زیادہ تحقیق موجود نہیں ہے، لیکن جو مورخین نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو صحیح روایتیں ملتی ہیں تو ان کے اندر بھی دو آراء آتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ آتی ہے کہ یہ منگولیا، چائنا اور جو رشیا ہے
جو جسے آپ سینٹرل ایشیا کہتے ہیں، اور کچھ اس کو جو مشرقی یورپ کے علاقے کہتے ہیں، جہاں پر یہ جو ایک خاص قسم کی وضاقطع کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ یہ ان کے اندر سے ہیں، اور پھر ان کا تعین ان لوگوں کے اندر سے بھی تاتاری اور پھر مغلوں سے کیا گیا ہے کہ یہ شاید تاتاری اور مغل جو ہے اقوام ان کے اندر سے تھیں، اور یہ جو ہے یہ نسلاً جو ہیں وہ ترک تھے۔ تو یہ ترک جو ہے یہ جو آج کل ٹرکی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ وہ والے ترک نہیں ہے، بلکہ یہ جو منگول اور تاتار اور مغل جو قومیں تھیں ان کے اندر جو ایک ترک نسل تھی، یہ اس سے بات چیت کی جاتی ہے۔ اور بہرحال جو ثابت ہوا ہے یہ اس کے مقابلے کے اندر بھی یہ لوگ ان کے اندر سے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا جو ترک قوم تاتاری قوموں کا جو وجود ہے وہ مشرق کے اندر ہے، اور یہ جو سفر ان کا ذوالقرنین علیہ السلام کا ہوا وہ شمال کی جانب ہوا، تو وہ جو فارس کے شمال کے اندر علاقہ ہے وہ اس علاقے سے جو ہے میچ نہیں کرتا، اس سے نسبت نہیں رکھتا۔ تو پھر یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو ایک بہت ہی قریبی جو تحقیق کی گئی اور اس کے مطابق جو سب سے قریب خیال لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوکیشین نسل جو ہے اس کے اندر کے کچھ ایسے قبائل تھے جو تہذیب کو پا نہیں سکے، اور یہ جو باربیرک قبائل ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کا ناطہ بتایا جاتا ہے کہ یہ باربیرک قبائل سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اور یہ جو باربیرک قبائل ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جو یورپ کے جو ہے وہ مشرق میں پائے جاتے ہیں اور کچھ سینٹرل ایشیائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں پر یہ جارجیا کا علاقہ بھی آپ کا آج کل آتا ہے جو رشیا کے زیر اثر رہا ہے، اور اسی کے اندر یہ علاقے آذربائیجان وغیرہ آتے ہیں۔ تو ان علاقوں کے اندر یہ لوگ پائے جاتے تھے۔ بہرحال کوئی صحیح تحقیق اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اب ان کی تحقیق جو ہے وہ ان کے علاقے کی ہی حساب سے کی گئی ہے، اور ان کا علاقہ جو ہے اس کی تلاش میں لوگ اس تحقیق پہ نکلے کہ ذوالقرنین کا مقابلہ ان سے کہاں ہوا۔ تو یاد رکھیں کہ ذوالقرنین کا یاجوج اور ماجوج سے مقابلہ نہیں ہوا، بلکہ ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پر پہنچے شمال کی جانب جہاں ایک خستہ حال قوم تھی جو بہت مظلوم تھی، اور انہوں نے اشاروں سے جو ہے وہ ان کو سمجھایا کہ آپ ہمارے لیے جو ہے یہاں پر کوئی انتظام فرما دیں کہ ہمارا یہاں پر ایک پہاڑ، دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان سے ایک راستہ ہے، اور اس راستے سے ایک قوم کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے اندر لوٹ کھسوٹ مچاتے ہیں، اور پھر یہاں سے ہی وہ واپس چلے جایا کرتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے وہاں پر جو جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہاں پر تانبے کی ایک دیوار بنا دی، یعنی لوہے اور تانبے کو مکس کر کے ان کو ایک دیوار بنا دی، اور وہ جو دو پہاڑ آمنے سامنے تھے ان کے درمیان گویا ایک بند باندھ دیا، ان کا ایک سد باب کر دیا۔ تو وہ جو علاقہ جس دیوار کا ذکر آتا ہے اس دیوار کی بھی تحقیق کی گئی کہ وہ کون سے علاقے میں ہے، تو اس سلسلے کے اندر 4 دیواروں کا تذکرہ آتا ہے جو اسی قسم کے ڈیفنس کے لیے یا لوگوں کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی دوسری قوموں سے۔ تو پہلی دیوار جو ہے وہ تو بہت مشہور ہے، وہ دیوار چین ہے، جو چین کے لوگوں نے اپنے مال و جان کے تحفظ کے لیے بنائی تھی، کیونکہ ان کے اندر بھی کچھ ایسے قبائل تھے جو لوٹ کھسوٹ کیا کرتے تھے، ان سے بچاؤ کے لیے انہوں نے وہ دیوار بنائی۔ لیکن بہرحال دیوار چین جو ہے یہ جو سد ذوالقرنین ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر دوسرا ایک دیوار آتی ہے جو کہ ترمیس اور بخارا کے علاقے کے قریب آتی ہے، اور وہاں بھی ایک علاقہ ہے جسے دربند کہا جاتا ہے۔ تو خیر تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ وہ دیوار بھی جو ہے وہ دیوار وہ نہیں جو ذوالقرنین سے نسبت رکھتی ہے،
اور پھر ایک اور دیوار جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ داغستان جو کہ روسی ریاست ہے آج کل اس کے علاقے میں ہے. تو داغستان والے جو علاقہ ہے اس کی دیوار کے علاقے کا نام بھی دربند ہے، اور بہت سے علماء اس کے اندر جو ہے وہ اپنا قول رکھتے ہیں کہ یہ جو دربند والا علاقہ ہے دراصل یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر ذوالقرنین نے جو ہے وہ دیوار بنائی، لیکن حقیقت میں یہ وہ دیوار بھی نہیں. اور پھر ایک چوتھی دیوار کا ذکر آتا ہے جو کہ کوکیشس ماؤنٹنز ہیں. کوکیشیائی جو سلسلہ ہے، جو قفقاز کا سلسلہ یا کوہ کاف کا سلسلہ آتا ہے پہاڑوں کا، وہاں پر ہے. اور وہاں پر جب تحقیق کی گئی تو وہاں حقیقتاً ایک ایسی دیوار موجود ہے جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان بنائی ہوئی لگتی ہے، اور اس کے اندر تانبے کے بہت زیادہ ذخائر ہیں، یعنی کوپر کے بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی ہے. اب یہ جو علاقہ پڑتا ہے یہ جارجیا کے نارتھ کے اندر پڑتا ہے، جو آج کل جارجیا کی ریاست ہے، اور اسی طرح آذربائیجان اور یہ جو مشرقی یورپ کے ملک ہیں اس کو وہاں پر ان سے لگتے ہیں. اور یہ ارل جو ماؤنٹنز ہیں یہ ان کے درمیان ہی ایک سلسلہ ہے جہاں پر یہ کوکیشس ماؤنٹنز ہیں یا قفقاز کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پر یہ دیکھنے میں آج بھی آتا ہے. بہرحال یہ تو سلسلہ ہو گیا کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ انسانوں کی نسل میں سے ہی ہیں. یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایک دیوار کے پیچھے ہیں جسے ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا. اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو ان کی تعداد جو احادیث سے اور روایات کو جمع کرنے سے آتی ہے وہ اتنی آتی ہے کہ ہر انسان کے مقابلے میں ان کی تعداد جو ہے وہ 10 گنا ہے، یعنی ایک انسان اور 10 یاجوج ماجوج. جب ان کا خروج کا وقت آئے گا، جب یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو توڑ لیں گے اللہ کے حکم سے، تو پھر ان کا مقابلہ انسانوں سے ہوگا، اور اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ ایک کے مقابلے میں 10 لوگوں کی ہوگی. اور یہ وہاں سے ایسے نکلیں گے جیسے وہاں سے پھسلتے چلے آ رہے ہوں، اور پھر وہاں یہ لوگ جہاں بھی جائیں گے وہاں پر تباہی مچائیں گے. اور احادیث میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی دریا پہ پہنچیں گے تو وہاں کا پانی اس طرح پی کر سکھا دیں گے جیسے کہ وہاں کبھی کوئی دریا تھا ہی نہیں، ایسی خشکی وہاں پر پڑی رہ جائے گی. اور پھر حدیث مبارکہ میں جو ان کے بارے میں آتا ہے وہ بھی سن لے کہ وہ بھی ان کے بارے میں ایک عجیب اور غریب تذکرہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو وہ وقت کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا. حضرت زینب بنت جہش ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نیند سے بیدار ہوئے تو ایک اضطراب کی حالت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے لیے جو ہے وہ خرابی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس کے اندر اتنا سوراخ ہو گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ایک سوراخ بنا کر دکھایا کہ اتنا سوراخ ان کی دیوار میں ہو چکا ہے. گویا کہ وہ وقت قریب ہے جب اللہ کے حکم سے وہ اس دیوار کو ڈھا کر اور وہاں سے نکل آئیں گے. اب یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے اس کا فتنہ ہوگا کیا؟ تو یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دور کے اندر جو فتنے ذکر کیے جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے دو جو بڑے فتنے ہیں وہ ہے ایک تو دجال کا اور دوسرا یاجوج اور ماجوج کا. تو پہلا جو دجال کا فتنہ ہے اس کے خاتمے کے بعد ان یاجوج اور ماجوج کا جو ہے وہ خروج ہوگا،
ان کوکیشس ماؤنٹین سے، وہ قفقاز کے پہاڑی سلسلے سے، اور وہاں سے جب یہ لوگ نکلیں گے تو ان کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ جو احادیث کرام میں بات آتی ہے، یاد رکھیں کہ ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، جو ان کے مقابل آئے گا وہ ہار جائے گا، اسے یہ شکست دے دیں گے۔ اور پھر ہوگا کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس وقت مسلمانوں کو کیونکہ لیڈ کر رہے ہوں گے، ان کی جو رہنمائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہوں گے، تو وہ ان کو لے کر طور سینا پر چلے جائیں گے، اور وہاں پر لوگوں کو حکم دیں گے کہ جو جہاں بند ہو سکتا ہے وہ بند ہو جائے، جو کسی قلعے میں بند ہو سکتا ہے وہ کسی قلعے میں بند ہو جائے، جو کسی اونچی جگہ اور محفوظ مقام پر جا سکتا ہے وہ چلا جائے، اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کے لیے پیش نہ کرے بلکہ ان سے محفوظ کر لے۔ تو لوگ اپنے آپ سے ان کو محفوظ کریں گے، اور پھر اندر جو ہے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا وہ کمی ہو جائے گی، اور اس طرح آتا ہے کہ 1000 درہم جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک جو بکرے کی یا گائے کی سری جو ہے وہ بھی نہیں ملے گی، اتنا جو ہے مال جو ہے کم ہو جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے اوپر جو ہے ایک وبا جو ہے وہ نازل فرمائیں گے، اور اس وبا کے آتے ہی یہ لوگ خود ہی بیمار ہو کر مرنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر پوری زمین کے اوپر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور لوگ ان کے مرنے کے بعد باہر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی اتنی لاشیں ہیں کہ وہاں پر تعفن پھیلا ہوا ہے، بدبو پھیلی ہوئی ہے، اور وہاں پر رکنا مشکل ہے، اور سارے جنگل اور ساری کھیتیاں اور سارے جو دریا ہیں اور جو پانی کے ذخائر ہیں وہ ان لوگوں نے بالکل کنزیوم کر لیے ہیں، ضائع کر دیے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دوبارہ دعا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے جو عجیب قسم کے پرندے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے، اور زمین کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے، اور اس بارش برسانے سے پوری زمین جو ہے وہ دھل جائے گی اور اس تعفن سے بھی پاک ہو جائے گی، اور اس کے بعد زمین جو ہے وہ بہت زبردست قسم کے پھل جو ہے وہ دے گی، اور اس کی کھیتیاں جو ہیں وہ بہت برکت والی ہوں گی، اور یہ زمانہ مسلمانوں کے اوپر تقریباً 40 سال تک رہے گا۔ تو یہ زمانہ جو ہے یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد تقریباً 40 سال تک رہے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ اور واقعات آتے ہیں جو کہ آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ذیل میں بیان ہوں گے۔ تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کے بارے میں ہمیں نتیجہ کیا ملتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انسانوں کی نسل میں سے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد یافس ہے ان کی نسل میں سے ہیں، اور ان کا علاقہ جو ہے وہ کوکیشیائی علاقہ ہے جو کہ نارتھ کے اندر ویسٹرن ایشیا سے اور ایسٹرن یورپ سے ملتا ہے، اور ان کے جو نسل ہے وہ بھی کوکیشیائی جو کوکیشین جسے آپ کہتے ہیں وہ نسل ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ایک ظالم اور جابر اور غیر مہذب قسم کی قوم ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ ایک دیوار کے پیچھے بند ہیں، اور قیامت کے دن آنے سے کچھ پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ان کو جو ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ روزانہ اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں، لیکن یہ حدیث کی سند کیونکہ اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن بیان کیونکہ تفاسیر میں کی جاتی ہے تو اس کو بھی سن لیں کہ ان کی جو دیوار ہے اس کو یہ لوگ روزانہ چاٹ رہے ہیں، اور روزانہ جو ہے ایک بہت زیادہ حصہ یہ چاٹ کر ختم کر دیتے ہیں، اس کو عبور کر لیتے ہیں، اور پھر جب پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ باقی کل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بھر دیتے ہیں، اور جب یہ دوبارہ آتے ہیں تو وہ دیوار جو ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ مضبوط ہو کر پڑی ہوتی ہے۔ اور ایک دن جب آئے گا جب یہ اس دیوار کے اوپر یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے حکم سے اس کو کل جو ہے وہ عبور کر لیں گے، اور پھر وہی دن ہوگا جب یہ اس کو عبور کر لیں گے۔ بہرحال یہ حدیث کے اندر ایک تذکرہ آتا ہے، لیکن حدیث کی سند جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں، تو اس کو
بیان اسی طرح کیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اور یاجوج ماجوج کا جو خروج ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان سے مقابلہ تو کوئی نہیں کرے گا، جو مقابلے پہ آئے گا وہ تو ضائع ہو جائے گا، ان کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے ہی ایک وائرس یا ایک وبا جو ہے ان کے اندر آئے گی، اور اس سے یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور پھر ان کی لاشوں کو وہاں سے سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور ایک بارش کے بعد وہاں پر بہت ہی اعلیٰ قسم کی کھیتیاں اور بہت اعلیٰ قسم کی زراعت جو ہے مسلمانوں کے لیے عطا کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر 40 سال تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات جو ہیں وہ روزانہ تلاوت کی جائیں۔ وہ تلاوت کرنے سے جو ہے ان کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ جس حدیث مبارکہ میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کی تعداد اتنی ہوگی یاجوج اور ماجوج کی، اسی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ سورہ کہف کی جو شروع کی 10 آیات ہیں وہی ان کا توڑ بھی ہے کہ ان کے فتنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔